محترم بزرگ و عزیز دوستو، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت گزشتہ جمعہ بھی پڑھی گئی تھی خطبے میں، اور اس جمعہ بھی میں نے خطبے میں وہی حدیث پڑھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو 3 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں، آپ کے جو ارشادات اور آپ کے جو فرمودات ہیں، وہ صرف اس وقت موجود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی کے لیے نہیں تھے، بلکہ آپ کی جو نصیحتیں، آپ کے جو نصائح تھے، آپ کے جو ارشادات ہیں، وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری کے لیے ہیں۔ جو ان نصیحتوں کو پڑھے گا اور ان نصیحتوں کو سنے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب فرمائیں گے۔ تو 3 نصیحتیں اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک نصیحت کے بارے میں عرض کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات آپ نے بتائی، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب بھی تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوا کرو تو اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ اس خیال سے اور اس فکر سے اور اس سوچ سے نماز پڑھا کرو کہ اس کے بعد پھر دوبارہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرو جس آدمی کو اس بات کا فکر ہو اور اس بات کا خیال ہو کہ اب اس کے بعد مجھے دوبارہ نماز کا موقع نہیں ملے گا، تو وہ کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ، کتنے دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اندازہ لگائیں۔ تو اس خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ تم نماز پڑھا کرو۔ یہ پہلی نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ نے آپ سے درخواست کرنے والے کو فرمائی۔ اس کے سلسلے میں گزشتہ جمعہ تفصیل سے عرض کیا گیا۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، کہ کوئی بات زبان سے ایسی نہ بولو کہ کل کے دن اس سے معذرت کرنا پڑے۔ کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکالنی چاہیے کہ کل کے دن پھر اس سے معذرت کرنا پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ آج آپ نے کوئی بات کہی، کوئی آدمی آپ سے پوچھنے کے لیے آیا، کیا آپ نے کل ایسی بات کہی تھی؟ تو آپ کہیں کہ ہاں کل میں نے ایسی بات کہی تھی، لیکن مجھے ایسی بات نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھ سے بھول ہو گئی۔ تو معذرت کر رہے ہیں کہ مجھے ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہیے تھا اور ایسی بات نہیں بولنی چاہیے تھی، مجھ سے بھول ہو گئی، میں معذرت کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، ایسی بات نہ بولا کرو کہ کل کے دن تمہیں اس سے معذرت کرنا پڑے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ مطلب یہ ہے کہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو
کہ میری زبان سے جو یہ الفاظ نکل رہے ہیں، کل کو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مجھے اس ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے۔ اس ایک ایک لفظ کا خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تنہا حساب دینا ہے۔ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوا میں اڑ کر ختم ہو رہا ہے، بلکہ یہ سب کا سب لکھا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہاری زبان سے جو بھی لفظ نکل رہا ہے، جو بھی بول تم بول رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے پاس ایک نگران مقرر کر رکھا ہے جو یہ سارے الفاظ کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ ہمارا ہر بول ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ہماری ہر بات محفوظ کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بول رہے ہیں تو یہ الفاظ ہوا میں اڑ کر ختم ہو رہے ہیں، بلکہ خدا کی بارگاہ میں ہمیں ایک ایک لفظ کے بارے میں حساب دینا ہے، اس لیے کہ ہم بول کر بھول جاتے ہیں لیکن خدا اس کو نہیں بھولتے۔ اللہ کے ہاں یہ سب لکھا ہوا ہے۔ جتنی باتیں آج تک ہم نے تنہائیوں میں کی ہیں، مجمعوں میں کی ہیں، خصوصی اور نجی مجلسوں میں کی ہیں، یا بھرے مجمعوں میں کھلے عام ہم نے کی ہیں، یہ ساری باتیں محفوظ ہیں۔ کل خدا کی بارگاہ میں ایک ایک لفظ کے بارے میں حساب دینا ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں یہ سب کا سب ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ ریکارڈ حکومت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ ساری باتیں حکومت کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، تو کیا کوئی آدمی ایسا بول سکتا ہے جس کی وجہ سے آدمی حکومت کی نگاہ میں مجرم بن جائے؟ کوئی ایسی بات زبان سے نکال سکتا ہے جس کی وجہ سے حکومت کی نگاہ میں وہ غلط کار ٹھہرے؟ ہرگز نہیں نکال سکتا۔ بولنے سے پہلے 4 مرتبہ سوچے گا، بات کرنے سے پہلے 4 مرتبہ غور کرے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں، کہیں میری زبان سے ایسا لفظ تو نہ نکل جائے جس کی وجہ سے میں حکومت کی نگاہ میں مجرم ٹھہراؤں۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہمیں حکومتوں کا تو ڈر ہے، لیکن جو اللہ باریک سے باریک چیز کو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اس اللہ کا ہمارے دلوں میں ڈر نہیں ہے، اس اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا استحضار نہیں ہے، اور ہر چیز خدا سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اس سمیع و علیم کا ہمارے اندر یقین نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اگر اللہ کی ذات عالی کا استحضار ہو اور اللہ کے سمیع اور بصیر اور علیم ہونے کا استحضار ہو، تو پھر کوئی آدمی زبان سے ایسی بات نہیں بولے گا جس کی وجہ سے وہ خدا کے دربار میں مجرم ٹھہرے، جس کی وجہ سے وہ خدا کی بارگاہ میں گنہگار شمار ہو، وہ اپنی زبان سے ایسی بات نہیں بولے گا۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے سمیع و علیم اور بصیر ہونے کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے، ہم اپنی زبانوں سے، اپنی نجی مجلسوں میں، دوستوں کی محفلوں میں، یا اپنے موافق ذہن رکھنے والوں میں، اپنے مخالف ذہن رکھنے والوں کی ایسی ایسی غیبت اور ایسی ایسی باتیں، ان کے سلسلے میں ایسے ایسے خیالات ظاہر کر دیتے ہیں کہ کل کو خدا کی بارگاہ میں جب ہم پیش ہوں گے، وہ باتیں خدا ہمارے سامنے رکھ کے پوچھیں گے یہ صحیح تھے کہ غلط تھے، یہ باتیں تم نے کی تھی، ان کی کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکالنا کہ کل کے دن تمہیں اس سے معذرت کرنا پڑے۔ زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے، زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا احساس ان کو ہوتا ہے جن کو اللہ نے گویائی کی طاقت سے محروم رکھا ہے، جن کو بولنا نہیں آتا، جن کو گفتگو کرنا نہیں آتا، اور جو بول نہیں سکتے، بولنے کی طاقت سے اللہ نے جن کو محروم رکھا ہے، ان کو احساس ہے کہ زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ احسان جتاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں زبان دی ہے، یہ ہماری نعمت ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اللہ کہتے ہیں کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں، ایک زبان نہیں دی ہے، 2 ہونٹ ہم نے تمہیں نہیں دیے ہیں؟
اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، تو اس اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال کرنا اور اس نعمت کے ذریعے سے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کے ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ تو زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کے حوالے سے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کو صحیح استعمال کریں، غلط استعمال نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آخرت میں خدا کی پکڑ سے ہم محفوظ ہو جائیں، خدا کی پکڑ سے بچ جائیں، جہنم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پالیں، اس کی کیا تدبیر ہے، کیا طریقہ ہے؟ من نجات یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات جو فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ سوچ کر بولو، بول کر سوچنے کی عادت اچھی نہیں ہے۔ سوچ کے بولا کرو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور زبان کو کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو۔ زبان ایسی بے لگام نہیں ہونی چاہیے کہ جب یہ بولنا شروع کرے تو بولتی رہے، ختم ہونے کے بعد احساس ہو کہ میں نے ایسا کیوں کہہ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، ایسی بات زبان سے نہ نکالنا کل کے دن تمہیں اس سے معذرت کرنا پڑے۔ زبان بڑے کمال کی چیز ہے، کتنی عظیم الشان اللہ کی یہ نعمت ہے کہ ایک 70 سال اور 100 سال کا کافر سچے دل کے ساتھ، صدق یقین کے ساتھ اگر زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو 70 اور 100 سال کے کفر اس کا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، اور ہمیشہ کی جنت کا مستحق اور حقدار بن جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، اگر کسی کی زندگی پوری زندگی اسلام میں گزری، پوری زندگی مسجدوں میں گزری، پوری زندگی اللہ کی عبادتوں میں گزری، اگر مرتے وقت زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل گیا تو وہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ زبان کا کمال ہے، یہ زبان کا کمال ہے۔ اسی لیے بولتے ہوئے بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کوئی جملہ ہماری زبان سے ایسا نہ نکلے جو ہماری بربادی کا سبب بن جائے۔ اسی لیے حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے کہ وہ بولتے وقت میں اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنا سنگین اور کتنا اچھا کلمہ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، وہ کلمہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ بولتے ہوئے اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ اللہ کو کتنا پسند ہے، اس کو خیال بھی نہیں ہے، لیکن اچھا جملہ زبان سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ اور آدمی بولتے ہوئے بالکل اسی طرح کوئی ایسا کلمہ زبان سے بے احتیاط، بے احساسی میں نکال دیتا ہے، بے حسی میں بول دیتا ہے کہ وہ اس کو بولتے ہوئے اس کی سنگینی اور اس کے خطرناک ہونے کا احساس نہیں ہوتا، لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ بڑا خطرناک کلمہ ہوتا ہے، بڑا خطرناک جملہ ہوتا ہے۔ اس جملے کی وجہ سے خدا کا غضب جوش میں آتا ہے، خدا ناراض ہو جاتے ہیں، اس کلمے کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ اس کے لیے کر دیا جاتا ہے۔ صرف ایک کلمے اور ایک بول کی بات ہے، اچھا بول بولتا ہے، بولتے ہوئے اس کو احساس بھی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اچھے بول کی وجہ سے جنت میں اس کے درجے بلند فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی خراب جملہ، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ زبان سے ادا ہوتا ہے، بولتے ہوئے آدمی کو احساس بھی نہ ہو، لیکن اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے جہنم کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے زبان بڑے احتیاط کی چیز ہے، بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔
آج ہم دیکھ لیں معاشرے میں کہ زبان کا کتنا غلط استعمال ہوتا ہے۔ جب بولنا شروع کرتے ہیں، کسی آدمی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، کسی آدمی کی طرف سے کوئی نازیبا حرکت بھی ہو جائے تو ہم اس کو بول رہے ہیں تو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں اس کو کیا بولوں، میں اس کو کتنا بول سکتا ہوں۔ اگر اس کی غلطی اور اس کے جرم سے زیادہ بات میں نے کہہ دی تو پھر الٹا عذاب کا میں خود مستحق ہو جاؤں گا۔ اسی لیے حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو بدن کے سارے اعضاء زبان کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں اور اس سے التجا کرتے ہیں کہ تم سیدھی رہو گی تو ہم عافیت سے رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہو گئی، اگر تم ادھر ادھر ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی گالی زبان سے دیتا ہے لیکن اس کا خمیازہ بدن کے اعضاء کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ زبان سے دیتا ہے، لیکن مار جو پڑتی ہے، اگر کوئی تھپڑ مارے تو وہ چہرے اور گال پر پڑتا ہے، ڈنڈے سے اگر کوئی مارے تو پیٹھ اور ہاتھ اور پیروں پر پڑتا ہے۔ زبان بولتی ہے لیکن اس کا خمیازہ بدن کے اعضاء کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی لیے روزانہ صبح میں بدن کے سارے اعضاء زبان سے یہ التجا کرتے ہیں اور گزارش اور درخواست کرتے ہیں کہ تم سیدھی رہنا، اور اگر تم سیدھی رہو گی تو ہم سب عافیت سے رہیں گے، اگر تم ادھر ادھر ہو گئی، اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو پھر اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، زبان کی حفاظت اور بولنے سے پہلے سوچنے کی عادت پیدا کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ بولنا کہ کل کے دن تمہیں اس سے معذرت کرنی پڑے۔ ہمارے اکابر اور اللہ والوں کی زندگیاں ہم دیکھیں گے تو ان کے پاس لغو اور بیکار باتوں سے بچنے کا اور اس سے دور رہنے کا کتنا اہتمام تھا۔ حضرت حسان ابن سنان رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک نیا مکان تعمیر ہوا ہے، ایک نئی بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے، راستے میں ایک نیا گھر نظر آیا تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ مکان کب بنا، یہ گھر کب بنا؟ یہ پوچھ کر وہ آگے بڑھ گئے، لیکن انہیں پوچھنے کو تو انہوں نے پوچھ لیا، لیکن ان کو فوراً احساس ہوا کہ میرا یہ سوال بیکار ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ مکان کب بنا ہو، کس نے بنایا ہو، کیوں بنایا ہو، مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے، میں نے یہ سوال غلط کیا ہے، میرا یہ سوال بیکار ہے۔ انہیں فوراً احساس ہوا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اچھا مسلمان وہ ہے جو لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے اور ہر ایسی حرکت سے اپنے آپ کو دور رکھے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، جس میں نہ اپنا فائدہ ہے نہ دوسروں کا فائدہ ہے۔ ایسی ہر بات سے اور ایسے ہر کام سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تلقین فرمائی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہم دیکھ لیں، اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بولنے میں کتنا احتیاط کرتے تھے، بولنے میں کتنا احتیاط کرتے تھے۔ تو زبان ایسی اللہ کی بڑی نعمت بھی ہے اور اس کو صحیح استعمال کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ حسان ابن سنان رحمت اللہ علیہ کا جو قول میں نے نقل کیا کہ انہوں نے پوچھنے کو تو پوچھ لیا لیکن انہیں فوراً احساس ہو گیا، اور اکابر کے ہاں معمول بھی یہ تھا کہ اگر کوئی زبان سے کوئی غلط جملہ نکل جاتا اور کوئی لغو بات ہو جاتی تو وہ اپنے نفس پر سزا مقرر کرتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کہا، تمہارے خیال میں ایسی بات کیوں آئی۔ حضرت حسان ابن سنان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے
کہ جب انہوں نے یہ پوچھا اور پوچھنے کے بعد انہیں احساس ہوا تو وہ اپنے نفس سے ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ان سوالات کی تجھے کیا ضرورت ہے اور اس سوال سے تیرا کیا لینا دینا ہے، تو نے زبان سے ایسا لفظ کیوں کہا؟ اور پھر اس کے بعد اپنے نفس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں تیرے لیے یہ سزا تجویز کرتا ہوں کہ 1 سال تک روزے رکھوں گا، 1 سال تک روزے رکھوں گا تاکہ یہ لغو باتوں کی عادت تجھ سے چھوٹ جائے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عصر کے بعد اپنے کسی دوست سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ گھر پر پہنچنے کے بعد معلوم کیا کہ وہ صاحب گھر میں ہیں یا نہیں ہیں، تو گھر والوں کی طرف سے جواب آیا گھر میں تو وہ ہیں لیکن سو رہے ہیں۔ تو یہ بزرگ کی زبان سے فوراً نکلا کہ کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ اتنا کہا اور پھر وہ واپس آ گئے۔ جانے والے جو تھے وہ بڑے بزرگ تھے، گھر والوں کو تشویش ہوئی کہ جب یہ واپس جانے لگے تو گھر والوں نے کسی آدمی کو پیچھے پیچھے بھیجا کہ جا کر ان کو بلا کر لاؤ کہ ہم ان کو اٹھا دیں گے، جگا دیں گے۔ وہ آدمی پیچھے پیچھے جو جا رہا تھا وہ اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ جا رہے ہیں، لیکن انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ میں نے جو جملہ کہا اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور مجھے یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور وہ اپنے نفس کو ملامت کر رہے ہیں کہ تو نے ایسی بات کیوں کہی، تو نے ایسا جملہ کیوں کہا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے اسی طرح قبرستان تک پہنچے۔ یہ آدمی واپس جا کر گھر والوں کو یہ کارگزاری سنا رہا ہے کہ یہ بزرگ جب واپس جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ یہ اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ قبرستان کے پاس پہنچے تو قبرستان کے پاس پہنچ کر اپنے نفس سے ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے یہ لفظ کیوں کہا اور تو نے یہ لفظ کیوں کہا کہ یہ سونے کا وقت ہے، وہ سو رہا ہے، اس کی کیا مجبوری ہے وہ اس کو معلوم ہے، تجھے یہ کہنے کا کیا حق تھا، تو نے یہ لفظ کیوں کہا؟ اور پھر اپنے نفس پر سزا تجویز کرتے ہوئے کہنے لگے کہ 1 سال تک میں لیٹوں گا نہیں الا یہ کہ بیمار ہو جاؤں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ والوں کے یہاں بیکار چیزوں سے بچنے کا اتنا اہتمام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تلقین کی ہے اور اسی کی طرف امت کو متوجہ کیا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے یا تو زبان سے بھلی بات کہے یا پھر وہ خاموش رہے۔ زبان کھولے تو بھلی بات کہے، اور اگر بھلی بات کہنے کی تمہیں ہمت اور طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان کو بند رکھنے میں عافیت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مشکات کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں کنکر رکھا کرتے تھے، اپنے منہ میں کنکر رکھا کرتے تھے تاکہ زبان الٹپ بولنے کے عادی نہ ہو جائے اور جو چاہے بولنے کے عادی نہ ہو جائے۔ جب بھی کوئی بات بولنی ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سوچا کرتے تھے کہ مجھے کیا کہنا ہے، پھر اس کے بعد کنکر نکالتے اور بولتے تھے، پھر اس کے بعد منہ میں کنکر ڈال لیتے تھے۔ بلکہ بعض بزرگوں کے قصے تو یہاں تک لکھے ہیں کہ وہ روزانہ اپنی زبان سے جو باتیں کہتے تھے وہ باتیں ایک کاغذ میں لکھا کرتے تھے۔ رات میں سونے کا وقت آتا تو سوتے وقت اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے اور وہ کاغذ اٹھا کر دیکھتے کہ اس میں کام کی باتیں کتنی ہیں اور بیکار باتیں کتنی ہیں۔ اگر کوئی بیکار بات میری زبان سے نکل گئی ہو تو وہ بزرگ اس کا احتساب کرتے ہوئے رات میں اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے کہ اللہ میری زبان سے یہ بیکار بات نکل گئی اور یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میری زبان سے نکل گیا، تیری بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ دوسری نصیحت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو فرمائی۔ یہ نصیحت صرف اس آدمی کے لیے نہیں تھی بلکہ ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی عادت ڈالیں، بولنے سے پہلے سوچنے کی عادت ڈالیں، سوچ کر بولا کریں تاکہ کل کو پھر ہم اپنی بات سے معذرت کرنے کی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔
سوچ کر بولنے کی عادت آسانی سے نہیں آتی، سوچ کر بولنے کی عادت آسانی سے نہیں آتی، آدمی کو اس پر مشق کرنا پڑتا ہے، چند دن تک بتکلف اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا پڑتا ہے، بتکلف اس کی عادت ڈالنی پڑتی ہے کہ میں بولنے سے پہلے سوچوں، کوئی آدمی مجھ سے کوئی بات پوچھے یا کوئی کلام کرے تو میں تھوڑی دیر رک جاؤں اور سوچوں کہ اس کا کیا جواب ہے، اس کو میں کیا کہوں۔ چند دن ہم اگر اس کی مشق کریں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ ہمارے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے گی، اور اچھی عادت ہے، ہمیں اپنے اندر اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں نصیحتوں پر عمل کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔